اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بالا صفات اس کائنات کی ابتدا بھی ہے کہ اللہ نے مخلوقات میں سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا وہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہے، اور پھر حضور کے نور سے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا، انسان بنائے، چرند پرند حیوانات جمادات، یہ سب کچھ اللہ نے تخلیق فرمایا، اور پھر بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر سب سے پہلے نبی، اور اس کے بعد مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کرام لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ نبی آخر الزماں سرکار دو عالم شفیع امت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ آخری نبی بنا کر، پہلے جو انبیاء آئے وہ نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ اس سلسلے کے سب سے آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے، چونکہ قیامت تک اب کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آج بھی اس منصب پر فائز ہیں۔ قیامت تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس لیے کسی نئے نبی کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی۔ اس عقیدے کو ہم عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ 1450 سال سے امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری کے فوراً بعد صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک عظیم الشان جہاد کیا ایک جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اور صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر امت کے نوجوانوں کو اور امت کے لوگوں کو یہ تعلیم دے دی کہ حضور کے منصب ختم نبوت پر سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، مسلمان عبادات سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، مسلمان دین کے علم سے کتنا ہی عاری کیوں نہ ہو، لیکن نبی کی محبت اور نبی کی وفاداری سے وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ گناہوں پر شرمسار ضرور ہے، دین سے دور ضرور ہے، لیکن نبی کی محبت اور نبی کی ناموس یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر گناہ گار مسلمان کو بھی اللہ نے عطا کی ہے، اور وہ اس ذرا سی بات پر کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ہم نبی کی ناموس پر سودے بازی ہرگز نہیں ہونے دیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جہاں بے شمار فکروں نے سر اٹھایا اور انگریز نے جہاں مسلمانوں کو معاشی اور معاشرتی طور پہ کمزور کیا، وہیں اسلام کے اندر نئے نئے فرقے بھی انگریز کے زمانے میں انوینٹ ہوئے، ایجاد ہوئے۔ اس میں سے ایک فتنہ ہے فتنہ قادیانیت کا، جس میں قادیان کے مرزا غلام احمد نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر آخر میں اس نے اپنے نبی ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کر دیا۔ اس کے خلاف پورے ہندوستان، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے بھرپور تحریک چلائی، اور پھر پاکستان جب بنا تو پاکستان کے اندر بھی ان کے خلاف تحریک چلائی گئی، چونکہ ہمیں نبی کے ختم نبوت پر کسی قسم کا کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے۔
قانونی طور پر، شرعی طور پر تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کافر اور مرتد ہیں. میں اس سے پہلے بھی کافر اور مرتد کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ عام جو مشرکین ہیں وہ صرف کافر ہیں، لیکن جو مسلمان ہونے کے بعد واپس کافر ہو جائے، واپس بد مذہب ہو جائے یا دوسرے دین کی طرف چلا جائے، متوجہ ہو جائے، تو ایسے شخص کو صرف کافر نہیں کہا جاتا بلکہ اسے مرتد کہا جاتا ہے. وہ مرتد کافر ہوتا ہے، اور مرتد کی جو سزا ہے وہ واجب القتل ہے، وہ بغاوت کر رہا ہے دین سے. تو ایسے شخص کو کسی طور پہ بھی اس کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا. تو قادیانی صرف مرتد نہیں، قادیانی صرف کافر نہیں بلکہ مرتد کافر. ہمارے بزرگوں نے آئینی اور قانونی جنگ بھی لڑی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کے ایک ہمارے بزرگ، جرنیل اہل سنت، قائد اہل سنت، امام انقلاب، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی قیادت میں علماء و مشائخ اہل سنت نے اسمبلی کے اندر ایک قرارداد منظور کروائی کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، ان کی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہا جائے گا، وہ علل اعلان تبلیغ نہیں کر سکتے. چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ مسلمانوں والا ٹیگ ہرگز نہیں لگا سکتے. تو یہ 6 ستمبر 1974 میں یہ عظیم کارنامہ ہمارے بزرگوں نے سر انجام دیا. تو ہر سال 6 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے طور پر الحمدللہ پورے پاکستان کے سنی مسلمان جو ہے وہ یوم ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں. عظیم الشان جلسوں کا انعقاد بھی ہوتا ہے اور اہتمام بھی ہوتا ہے. آج 4 ستمبر ہے اور اتوار کو 6 ستمبر ہے. کی روٹین یہی ہے، لیکن گزشتہ دنوں پاکستان کے اندر جو افسوسناک صورتحال سامنے آئی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق انتہائی نازیبا اور ناقابل قبول الفاظ استعمال کیے گئے، کلمات استعمال کیے گئے، جس سے پوری قوم مضطرب ہوئی، اور تمام مسلمانوں کا دل اس بات سے سخت دکھا بھی ہے اور رنجیدہ بھی ہوئے، اور غم و غصے کا اظہار بھی کیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی اس طرح گستاخی اور بے ادبی صحابہ کی نہیں کی گئی. گو کہ اس فرقے کے عقائد و نظریات کسی سے ڈھکے چھپے ہیں نہیں، وہ اپنی محفلوں میں تبرہ کرتے رہتے ہیں، گالیاں معاذ اللہ بکتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح علل اعلان چوراہوں پر، روڈوں پر کرنا اور پھر اس کو نشر کرنا، اس طرح کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. جب سب نے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے غم و غصے کا اظہار بھی کیا. اگر اس غم و غصے کو اجتماعی کیفیت و شکل نہ دی گئی تو یقیناً یہ انتشار کا باعث بنے گا. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے وقت کی ضرورت کو سمجھا، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب مد ظلہ کی قیادت میں کل جمعرات کو دارالعلوم امجدیہ، جو کہ اہل سنت کی ایک عظیم دینی درسگاہ ہے، وہاں پر کراچی کی تمام تنظیمات اہل سنت، مساجد، مشائخ اور مدارس کے جتنے سرکردہ لوگ ہیں وہ سب وہاں پر موجود تھے. اور مفتی اعظم پاکستان علیہ رحمہ نے 12 ستمبر بروز ہفتہ صبح 10 بجے ایک عظمت صحابہ و اہل بیت ریلی کا اعلان کیا، اور اسی مناسبت سے لوگوں کو اور علماء کو اور خطباء کو گفتگو کرنے کا بھی حکم دیا کہ وہ عظمت صحابہ کرام کا کردار، ان کی اہل بیت کے ساتھ محبت، ان کو واضح کریں تاکہ لوگ اپنے کیس کو کمزور نہ کر دیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کیس بڑا مضبوط ہوتا ہے مگر آپ اس کی پیروی اچھے انداز میں نہیں کرتے، آپ اس پہ دلائل اچھے انداز میں نہیں دے پاتے، تو آپ اپنے کیس کو کمزور کر لیتے ہیں. کبھی جذباتیت میں آ کر اپنے کیس کو کمزور کر لیتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غم و غصے کے اظہار کا کوئی ایسا نامناسب طریقہ ہمارے لوگ اور نوجوان اختیار کر لیں جس سے ہمارا یہ کیس کمزور ہو جائے، اور بجائے اس کے کہ ہم ان کا محاسبہ کریں خود ہمیں اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کرنا پڑ جائے.
تو یہ مفتی صاحب کے اعلان کے عین مطابق 2 ذمہ داریاں ہماری اپنی مسجد کی لگی ہیں الحمدللہ۔ حنفی عالمگیر جامع مسجد چونکہ اہل سنت کی ایک بہت بڑی مسجد بھی ہے اور لانڈی کورنگی میں اس کی ایک خاص حیثیت اور اہمیت ہے، تو اس کی کچھ خاص ذمہ داریاں اس کے دوستوں کی، اس کے ساتھیوں کی لگی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ذمہ داری تو ہماری یہی ہے کہ ہم سب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر حضور کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت سے والہانہ محبت کا اظہار بھی کریں، ان کی ناموس کا دفاع کا عہد بھی کریں، اور اس ناموس کے دفاع کے لیے جہاں جہاں علماء نے عملی کوششیں کرنے کا کہا ہے وہاں انشاءاللہ اپنا وقت بھی دیں گے، اپنی جان بھی دیں گے، اپنا مال بھی دیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں نا انشاءاللہ اس حوالے سے؟ تو جو سب سے بڑی ذمہ داری ابھی ہمارے سر پر ہے، 12 ستمبر سے بھی پہلے لانڈی اور کورنگی ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اور خاص طور پر وہاں اس اجلاس میں اس علاقے کا نام لیا گیا ہے کہ یہ اہل سنت کا عظیم الشان قلعہ ہے، گڑھ ہے، جہاں پر یا رسول اللہ کہنے والے کثرت سے نہ صرف رہتے ہیں بلکہ جذبے والے سنی مسلمان ہیں۔ تو انشاءاللہ منگل کو 8 ستمبر بروز منگل عشاء کی نماز کے فوراً بعد عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس منعقد ہوگی انشاءاللہ، اور بظاہر تو وہ لانڈی کورنگی کی سطح کی، چونکہ مرکزی قیادت کی جانب سے حکم ہے، مفتی منیف صاحب کی جانب سے حکم ہے، تو اس میں جتنے مرکزی قائدین ہیں وہ انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ علامہ مظفر الدین شاہ صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لے کر آئیں گے، مفتی عابد مبارک صاحب ہوں گے، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ہوں گے، صاحبزادہ ریحان نعمانی صاحب ہوں گے، اور شاہ عبدالحق قادری صاحب مدد ذلہ العالی، علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، یہ جتنے مرکزی قائدین انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں اس دن موجود ہوں گے۔ کس دن؟ منگل والے دن، 8 ستمبر کو منگل والے دن انشاءاللہ عشاء کی نماز تمام قائدین یہاں پر پڑھیں گے۔ تو ہم نے ان کو مایوس نہیں کرنا ہے، جو ان کی ایک خاص سوچ ہے لانڈی اور کورنگی کی سنی عوام کے متعلق، جو ایک جذبہ وہ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں مایوس نہیں کریں گے، اور اپنی طرف سے انشاءاللہ بھرپور شرکت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے صرف خود نہیں آنا بلکہ آپ نے اپنے دیگر دوست احباب کو بھی یہ بات بتانی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، نبی کی اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ان شخصیات کی عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے تو پھر کسی کی عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے۔ یہ وہ بزرگ شخصیات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، رسول اللہ کی محبت اور اسلام کی خاطر کوڑے کھائے ہیں، جلتے ہوئے انگاروں پر لیٹے ہیں، جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا ہے، بیوی بچے چھوڑے ہیں، کاروبار چھوڑا ہے، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے جہاد کے لیے بلایا، تلواریں نہ ہونے کے باوجود، سواریاں نہ ہونے کے باوجود حضور کی ایک آواز میں لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں نکل کر آ گئے۔ ان صحابہ کے متعلق اگر کوئی دیدہ درہنی کرے گا، کوئی نازیب الفاظ کہے گا، کوئی معاذ اللہ لعن طعن ان صحابہ کرام پر کرے گا، تو کبھی بھی غیور سنی مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب ان کی عزت و ناموس کی بات آئے گی تو جس طرح صحابہ نے حضور کی آواز میں لبیک کہا اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے نکلے، انشاءاللہ آج صحابہ کرام کے نظریاتی بیٹے، اہل بیت کے یہ نظریاتی بیٹے اور رسول اللہ کے سچے غلام اپنے نبی کے اصحاب کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ۔ یہ لوگوں کو بتائیں اور باور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس طرح تعریف بیان فرماتا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کے ساتھی ہیں یہ کافروں کے اوپر تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، مگر آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، جذبے رکھنے والے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، اس کے باوجود اگر کوئی صحابہ کے متعلق غلط بات کہے، صحابہ کے متعلق غلط روایتیں پیش کرے اور اس طرح کے واقعات سنائے جس سے صحابہ کی دشمنی کا پتہ چلتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کے خلاف باتیں کر رہا ہے، رسول اللہ کی
حدیث کے خلاف باتیں کر رہا ہے. ہم ایسی روایتوں کو ہرگز قبول نہیں کریں گے جو قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف جا رہی ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام کی شان تو یہ ہے کہ یہ ایمان بھی لے کر آئے, وہاجروا, انہوں نے ہجرت بھی کی ہے, وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, اپنی جانوں سے اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے. ان کی شان یہ ہوا کرتی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کے لیے, جہاد کے لیے, اسلام کے لیے اگر ایک آواز بلند کرتے تھے تو یہاں سے حضرت عمر فاروق کھڑے ہو کر اپنے گھر کا آدھا سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کئی اونٹ اور کئی گھوڑے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے, کئی ہزار اشرفیہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے. اور سیدنا صدیق اکبر کا تو کیا ہی حال ہے, گھر کا سارا سامان جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے. آج کے یہ 2% کے لوگ ایسی عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کریں گے, کیا ہم اس بات کو قبول کریں گے؟ ہرگز قبول نہیں کریں گے. ان بزرگ ہستیوں کی محنتیں تھیں جنہوں نے اپنی شخصیتوں کو فنا کر دیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی حضور کی محبت میں ہر طاقت سے ٹکر لی ہے, اور حضور کے وصال ظاہری کے بعد بھی حضور کے مشن کو چھوڑا نہیں ہے, بلکہ حضور کی دعوت کو پھیلایا ہے. مشرق میں بھی حضور کی دعوت نظر آتی ہے, مغرب میں بھی حضور کی دعوت نظر آتی ہے, افریقہ میں بھی حضور کی دعوت نظر آتی ہے, ادھر بر صغیر پاک و ہند میں حضور کی دعوت نظر آتی ہے. یہ ساری کی ساری دعوتیں پھیلانے میں جہاں اولیاء کرام کا حصہ ہے, وہیں سب سے بڑا حصہ صحابہ کرام کا بھی نظر آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھ گئے, حضور کی دعوت کو لیا اور حضور کی دعوت کو چہار دانگے عالم میں پھیلایا. آپ دیکھیں, آپ کو چین میں بھی صحابہ کے مدار نظر آئیں گے, مصر میں صحابہ کے مدار نظر آئیں گے, عراق میں صحابہ کے نظر آئیں گے, ادھر مکران میں صحابہ کے مدار نظر آئیں گے, بلوچستان میں صحابہ کے مدار آپ کو نظر آئیں گے, ترکی میں صحابہ کے مدار آپ کو نظر آئیں گے, ادھر پنجاب میں صحابہ کے مدار آپ کو نظر آئیں گے. ارے یہ تو مدینے کے رہنے والے تھے, یہ پنجاب میں کیا کر رہے ہیں, بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں, مکران میں کیا کر رہے ہیں, یہ ترکی میں کیا کر رہے تھے, یہ عراق و شام میں کیا کر رہے تھے, یہ اور کچھ نہیں کر رہے تھے, محمد الرسول اللہ کے دین کے ڈنکے بجاتے چلے جا رہے تھے. حضور کی دعوت کے نقیب بن کر آئے تھے, حضور کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے بڑھ چڑھ کر آئے تھے. آج اگر انہی ہستیوں کو معاذ اللہ مشکوک بنا دیا جائے, ان کے کردار پر انگلی اگر اٹھانی شروع کر دی جائے, تو پھر آپ یہ بتائیے دین کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہم نے تو براہ راست رسول اللہ سے دین نہیں لیا, ہمیں تو صحابہ سے پہنچا ہے, ہمیں تو اولیاء سے پہنچا ہے. اب اگر خبر پہنچانے والا سچا نہ ہو تو کیا خبر کا اعتبار ہوگا؟ زور سے بتاؤ بھائی, گردن ہلانے سے کام نہیں چلے گا. ایک بندہ میرے پاس آئے, جیسے رضوان میرے پاس آئے اور بتائے خورنم بھائی 6 نمبر پہ فلاں واقعہ ہو گیا ہے. مجھے پتا ہے کہ رضوان ایک سچا ساتھی ہے, با اعتماد ساتھی ہے, ذمہ دار ساتھی ہے, یہ غلط بات نہیں بیان کرے گا. میں اس کی بات پر اعتماد بھی کروں گا اور باقی لوگوں کو بتاؤں گا کہ بھائی ہمارے ساتھی نے بتایا 6 نمبر پہ ایسا ہو گیا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص آئے جس کی بات کا مجھے اعتبار ہی نہ ہو, جو جھوٹ ہی بولتا رہتا ہو, جس کا کردار مشکوک ہو, جس کے متعلق میں نے لوگوں سے باتیں سنی ہو, اور وہ آ کر مجھے بات بتائے کہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا ہے, تو میں سن کر خاموش ہو جاؤں گا. کسی دوسرے کو, چونکہ مجھے خود اس کی بات پہ اعتماد نہیں ہے, پہلے تحقیق کروں گا, ریسرچ کروں گا, جانوں گا, پہچانوں گا, ان لوگوں سے ملاقات کروں گا جہاں واقع, اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا. تو صرف یہ مثال دے کر سمجھانا یہ مقصود تھا. اگر خبر دینے والا سچا نہ ہو تو خبر بھی سچی, خبر پہ اعتماد. لیکن اگر خبر دینے والا معتمد ہو, مستند ہو, اس کی دی ہوئی خبر پر بھی اعتماد کیا جاتا ہے. دیکھو ہمیں صحابہ نے خبر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں, یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا تھا, صحابہ نے بتایا تو پتا چلا. ہم تو صحابہ کی خبر کو سن کر ایمان لانے والے ہیں. اگر خبر دینے والا مشکوک ہو جائے تو جو خبر ہوتی ہے وہ بھی مشکوک ہو جایا کرتی ہے. مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ
الحمدللہ ہم خبر کی بھی تصدیق کرتے ہیں، خبر دینے والوں کی بھی تصدیق کیا کرتے ہیں۔ اور ہم کیوں نہ تصدیق کریں؟ یہ تو وہ ہیں جن کو خود اللہ سبحانہ و تعالی صدیق کا لقب عطا کرتا ہے۔ یہ تو وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ کی اس زمانے میں تصدیق کی ہے جب بڑے بڑے لوگ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ تصدیق کریں یا نہ کریں۔ معراج کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا، علماء کرام سے اس فقیر کی زبانی بھی آپ نے سنا۔ جب حضور نے اپنا واقعہ معراج کو بیان کیا ہے تو بڑے بڑے لوگ حیران و پریشان ہیں کہ رات کے مختصر سے حصے میں یہ سارا سفر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے جب یہ بات بیان کی، کوئی آپ کو ساحر کہنے لگا، کوئی آپ کو مجنون کہنے لگا، کوئی آپ کو دیوانہ معاذ اللہ کہنے لگا۔ بڑے بڑے لوگ حیران و پریشان ہیں اس بات کی تصدیق کریں یا نہ کریں، مگر ایک کافر سیدنا صدیق اکبر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے ابو بکر تمہارے دوست کہتے ہیں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا گیا، مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کر لی ہے، جنت دوزخ کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ بھلا بتاؤ رات کے مختصر سے حصے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ ان کی کون تصدیق کرے گا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس وقت تک صدیق نہیں تھے، صرف ابو بکر تھے۔ کہنے لگا بتاؤ کون ان کی تصدیق کرے گا؟ سیدنا ابو بکر کہنے لگے کیا میرے آقا نے ایسے ہی کہا ہے؟ اس نے کہا بالکل ایسے ہی کہا۔ ابو بکر کہنے لگے ابھی اپنی آقا سے نہیں سنا، تیری زبانی سن کر تصدیق کرتا ہوں کہ میرے آقا نے سچ کہا ہے۔ جو رسول اللہ کی تصدیق کرے، کیا آج کا مسلمان ان کی تکذیب کرے گا؟ معاذ اللہ، جن کو رسول اللہ صدیق کہہ کر پکاریں، جنہیں عمر فاروق صدیق کہہ کر پکاریں، جنہیں علی مرتضیٰ صدیق کہہ کر پکاریں، آج کا دو کوڑی کا کوئی انسان اگر معاذ اللہ ان کی تکذیب و تکفیر کرے گا تو یہ سنی مسلمان، یہ غیور مسلمان، یہ غیرت مند مسلمان، یہ باحمیت مسلمان کبھی اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے علماء کے ساتھ ہیں، ہم اپنے مشائخ کے ساتھ ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کل کہا کہ صحابہ نے اپنا سب کچھ دین کو دے دیا، اپنا سب کچھ دین پہ قربان کر دیا ہے، بعد میں آخری زمانوں میں اللہ نے پھر انہیں بھی نوازا۔ شروع میں مشقتیں تھیں، محنتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، تنگ دستیاں تھیں، مگر جہاد کی برکت سے اللہ نے مال بھی عطا فرمایا۔ انہوں نے پہلے دیا دین کی راہ میں، پھر انہیں کچھ ملا ہے، مگر ہمیں تو اللہ نے پہلے سے ہی دے رکھا ہے، اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے، جان بھی ہے، مال بھی ہے، عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب کچھ ہمیں مل چکا ہے۔ اب باری ہے دین کو لوٹانے کی، اب باری ہے دین کو دینے کی۔ آپ وقت دیں گے، اپنا وقت دیں گے انشاءاللہ، اپنا مال دیں گے انشاءاللہ، اور جانیں قربان کرنے کی بات آئی تو بھی انشاءاللہ پیچھے۔ یہ ہماری ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے اصحاب کا معاملہ ہے۔ کوئی بھی کلمہ گو مسلمان اس معاملے میں خاموش ہرگز نہیں رہ سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے یہ صحابہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں، یہ صحابہ اصحابی کا نجوم، میرے یہ صحابہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں، آپ یہ بات بغور سمجھ لیجئے کہ آج بھی کوئی غوث تو بن سکتا ہے، کوئی قطب تو بن سکتا ہے، کوئی ابدال بن سکتا ہے، کوئی اوتاد بن سکتا ہے، کوئی مفتی بن سکتا ہے، کوئی قاضی بن سکتا ہے، بڑے سے بڑا منصب حاصل کر سکتا ہے، مگر رسول اللہ کا صحابی کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ غوث ہی کیوں نہ ہو، ارے غوث آدم ہی کیوں نہ ہو، وہ رسول اللہ کے کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر ہی نہیں حاصل کر سکتے، تو پھر آج کا جو مسلمان ہے وہ بھلا صحابہ کی برابری کیسے کر سکتا ہوگا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے اور خلفائے راشدین میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کسی عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ذرا یہ بتائیے کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ تو انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو، عمر بن عبد العزیز کہاں، امیر معاویہ کہاں؟ ساری فضیلتوں کو چھوڑ کر سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ امیر معاویہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔
امیر معاویہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کتنا ہی بڑا مقام و مرتبے کے مالک کیوں نہ ہو جائیں، مگر حضرت امیر معاویہ کا گھوڑا جب دوڑتا تھا اس سے جو دھول اڑتی تھی اور جو دھول ان کے گھوڑے کی ناک میں جاتی تھی، عمر بن عبدالعزیز اس خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ کہاں کے خلیفہ راشد ہیں، مگر صحابی رسول کے گھوڑے کے قدموں کی جو دھول ہے، کہاں اس کی بھی وہ برابری ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل السنہ و جماعت کو چھوڑ کر آپ تمام مکاتب فکر کو دیکھ لیں، آپ بڑے بڑی جماعتوں اور تنظیموں کو دیکھ لیں، آپ کو وہاں شیخ الاسلام بھی نظر آئیں گے، شیخ التفسیر بھی نظر آئیں گے، شیخ الحدیث بھی نظر آئیں گے، مفتی اعظم بھی نظر آئیں گے، سب کچھ نظر آئیں گے، مگر وہاں اللہ کے ولی نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کو اللہ کے ولی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ وہ اس لیے کہ کہیں اہل بیت کی محبت ہے تو صحابہ کا بغض ہے، اور کہیں احترام اور مقام صحابہ کی بات ہے تو وہاں بغض اہل بیت نظر آتا ہے، اور جہاں بغض صحابہ ہو یا بغض اہل بیت ہو وہاں ولایت تو بہت دور کی بات ہے، ان کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ولایت تو ان کو ملتی ہے جن کے ایمان مکمل ہوا کرتے ہیں، اور کامل ایمان والے اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں، حب صحابہ اور حب اہل بیت کا مظہر اگر آپ کو دیکھنا ہے، احترام صحابہ اور احترام اہل بیت کی کشائیں اگر آپ کو دیکھنی ہے تو وہ آپ کو اہل سنت میں نظر آئیں گی، اور اہل سنت کی راہ ہدایت اور صراط مستقیم ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ غوث آدم ہے تو اہل سنت میں ہے، خواجہ غریب نواز ہے تو اہل سنت میں ہے، بابا فرید ہے تو اہل سنت میں ہے، داتا صاحب ہے تو اہل سنت کے پاس ہیں، جتنے اللہ والے ہیں وہ سارے کے سارے سنی صحیح العقیدہ تھے۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ صحابہ کا معاملہ ہو یا اہل بیت کا معاملہ ہو، اس طریقے کو اختیار کر لیں جو اللہ والوں کا طریقہ تھا۔ اللہ والے کبھی گمراہ، وہاں آپ دیکھ لیں کبھی کسی نے صحابہ کی بے ادبی نہیں کی، جتنے اولیاء کاملین نے کتابیں لکھی ان کی کتابیں پڑھ کر آپ دیکھ لیں، کبھی آپ کو بے ادبی و گستاخی نظر نہیں آئے گی۔ حالانکہ غوث آدم بھی سید ہیں، غوث آدم بھی سید ہیں، حسن و حسین سید ہیں، غوث آدم سے بڑھ کر ہوگا آج کا کوئی سید، مگر کبھی آپ نے گستاخی بے ادبی نہیں کی۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز حسنی حسینی سید ہیں، مگر کبھی آپ نے گستاخی بے ادبی نہیں کی ہے۔ حضور صابر پاک صابر کلیری علیہ رحمہ سید ہیں، مگر کبھی آپ نے اصحاب رسول کی بے ادبی اور گستاخی ہرگز نہیں کی ہے۔ تو یہی طریقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے بھی انشاءاللہ اللہ والوں کے طریقے پر چلتے ہوئے، بزرگان دین کے طریقے پر چلتے ہوئے اصحاب محمد سے بھی پیار کرنا ہے اور آل محمد سے بھی پیار کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس کی تحفظ کے لیے 8 ستمبر بروز منگل نماز عشاء سب نے یہی پڑھنی انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تاریخ کیا ہے؟ 8 ستمبر۔ دن کون سا ہے اور کون سی نماز میں انشاءاللہ؟ عشاء کی نماز میں انشاءاللہ ہم سب نے یہاں پر شریک ہونا ہے، تاکہ ہم اجتماعی شکل میں یہ بات ترتیب دے لیں کہ کس طرح انشاءاللہ 12 ستمبر کو جو ریلی ہماری ہونے والی، ہم نے کس طرح اجتماعی طور پر اس میں شرکت کرنی ہے، کہاں سے قافلے روانہ ہوں گے، کون سے علاقوں سے بسیں روانہ ہوں گی، تاکہ ہم سب اجتماعی طور پر اس کے اندر شریک ہوں۔ مزار قائد سے لے کر تبت سینٹر تک انشاءاللہ عاشقان رسول کے سر ہی سر نظر آنے چاہیے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، گھروں میں تو نہیں بیٹھیں گے، دکانوں پر تو نہیں چلے جائیں گے، کاروباروں کو تو نہیں کھول لیں گے۔ عزت رسول اور ناموس صحابہ اہل بیت پر ہم بات کرتے ہیں جان کٹانے کی، تو یہ دکان کیا چیز ہے، یہ کاروبار کیا چیز ہے، یہ نوکری کیا چیز ہے۔ اگر ان کی نوکری ہم نے کر لی تو پھر ہماری دنیا بھی حسین ہو جائے گی اور آخرت بھی حسین ہو جائے گی۔ اللہ ہم کو اس نوکری کے لیے قبول فرما لے۔
اس غلامی کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے. یہ ایمانی غیرت اور حمیت کا وقت ہے, اس کا اظہار کرنا ہے. رسول اللہ سے غلامی کا دعویٰ کرنے والوں کو اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے اور اپنی دعوت کو پھیلائیں. علماء پہ نہ ڈال دیں کہ جی وہ سب کو جا کے بولیں گے. آپ صحابہ کے سچے نوکر, اہل بیت کے سچے نوکر اور رسول اللہ کے سچے غلام ہونے کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں. اور کچھ نہیں تو اپنے دوستوں کو تو راضی کریں نا. انشاءاللہ ہفتے کو ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہفتے کو ہم سب نے کہاں جانا ہے؟ ریلی میں جانا ہے. منگل کو ہم سب نے کہاں جانا ہے؟ عالمگیر میں ہم نے کانفرنس میں شرکت کرنی ہے. یہ دو ذمہ داریاں میں اپنا بھائی سمجھ کر, اپنا دوست سمجھ کر, یا رسول اللہ کا سچا غلام سمجھ کر میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے. ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں, پاسباں. ہم عظمت رسول کے باواز بلند نواز ہی نہیں آ رہی بھائی. کیا جوش ولولہ جذبہ کچھ بھی نہیں ہے یار. اتنا تھکا ہوا, ذرا دونوں ہاتھ بلند ہونے چاہیے, پتہ چلے کہ پاسبانوں کے پاس ہاتھ بھی ہیں کہ نہیں. صرف گال نہیں چماٹے کھانے کے لیے, ہاتھ بھی موجود ہے دفاع کرنے کے لیے. ہم عظمت رسول کے. ابھی بھی ہاتھ نیچے, کیا بات ہے, کس بات کی شرماہٹ ہے بھائی؟ ہاتھ بلند کرو ذرا, شاباش. تھوڑا اپنے آپ کو وارم اپ کرو, تھوڑا سا وارم اپ. ہم عظمت رسول کے, ہم عزت رسول کے, ہم عظمت صحابہ کے, ہم عظمت اہل بیت کے, ہم عظمت اولیاء کے, ہم عزت رسول کے غلام ہیں, غلام ہیں. غلامی رسول میں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ. انشاءاللہ بروز منگل تحفظ عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس عشاء کی نماز میں امید کرتا ہوں آپ سب انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ.